مجھے کہتے ہیں کشمیر، میں کرتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ جناب صدر، آج مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے کہ جس موضوع کو سنتے ہی یہ محفل اداس ہو جائے گی، اس محفل میں موجود ہر شخص افسردہ ہو جائے گا۔ جناب صدر، یہ موضوع ہی ایک ایسا موضوع ہے، آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ موضوع کشمیر کا موضوع ہے۔ جناب صدر، 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو تب ایک معاہدے کے مطابق کشمیر بھی آزاد ہوا تھا اور کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا تھا، لیکن بھارتی سرکار کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ جناب صدر، آج کشمیر حسن و جمال کی وادی ہے، جہاں پھول مہکتے تھے، جہاں آسمانوں میں اتنے کوس قزا کا منظر پیش کرتی تھی، جہاں پھول کھلتے تھے اور ہر جگہ مسکراہٹوں کا بسیرا تھا۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب صدر، اس خوبصورت اور دلکش وادی میں آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہر طرف ظلم و بربریت کے بازار گرم ہیں، جہاں موت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف دعائیں دعا ہے، یہاں کی درس گاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے، خون کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، یہاں بہنوں اور ماؤں کی عصمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جنازے سے لپٹی ماں بہن اور بیٹی رو رہی ہے اور وہ کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں بیٹھی ہیں جو انہیں آزادی دلا سکے۔ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب صدر، اس ظلم کے گٹاؤں میں ان ماؤں اور بہنوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، نوجوان سبز خلالی پرچم تھامے کلمے کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ہے ایمان کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور اپنے وقت کے تمام فرعونوں کو